پراسٹیٹ انلارجمنٹ جس کو بولتے ہیں BPH, یہ تو ہر ایک میں ہونا ہے, فزیولوجیکل پروسیس ہے, یہ ہر ایک میں ہو جائے گا. پچھلے ہفتے میں میرے 3 کیسز آف فال آئے, ہپ فریکچر, جن سب کو ہپ ریپلیسمنٹ کروانا پڑا. تو فال اور میجورٹی فال ان دا باتھ روم اور گوئنگ ٹورڈز دا باتھ روم, یہ وہ تم سے وہ آو گیور. میرے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے, وہ بلائنڈ ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ آتا ہے, بچے باہر کہیں پڑے اور بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اور وہ دیکھ کے انسان سوچتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اس کمیونٹی کے لیے کرنا پڑے گا. لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز کرنی پڑتی ہے ان کو کہ دیکھو جی, اگر آپ پانی پئیں گے, آپ 5 بجے کے بعد پانی کم پی لیجیے, رات کو نہ پیے, تاکہ آپ کی رات کی نیند ڈسٹرب نہ ہو جائے, پیشاب بار بار نہ آ جائے. بالکل. میرے پاس پیشنٹس آ جاتے ہیں, وہ بولتے ہیں کہ میں اس ماز کو بند اہنس کم کوری نہ کیا ونو نہ گھر کے بعد ماز چھن کھیون کہین. آپ کا خیر مقدم ہے ڈاکٹرز مائک میں. آج ہم ایسے موضوع کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کہ شاید ہر گھر کے لیے ریلیٹیبل ہوگا. جی, ہم آج بات کرنے والے ہیں ایجنگ اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیلتھ ایشوز. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہیلتھ سیکٹر میں ڈیولپمنٹ اور ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے جو ہماری جو ایجنگ پاپولیشن ہے وہ بڑھ رہی ہے. اور جو ایجنگ پاپولیشن ہے اس کا بڑھنا, لائف ایکسپیکٹنسی کا بڑھنا بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ ساتھ ساتھ کچھ چیلنجز بھی لاتا ہے. تو ان سب چیزوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے وادی کے ایک مشہور یورولوجسٹ کو, جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, پروفیسر محمد سلیم وانی صاحب, جو کہ ایک ریناؤنڈ یورولوجسٹ اور کڈنی ٹرانسپلانٹ سرجن ہیں, اور ایز ہیڈ اینڈ ایز پروفیسر اسکمز یورولوجی ڈپارٹمنٹ میں اپنی خدمت انہوں نے دی ہے. تو ان سب موضوعات پہ ہم آج بات کریں گے ان کے ساتھ. سر, آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں, ڈاکٹرز مائک پوڈ کاسٹ میں. شکریہ ڈاکٹر زبیر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں پہ آئے. خیر مقدم ہے آپ کا. شکریہ. سر, جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ایجنگ پاپولیشن ابھی بڑھ رہی ہے, اور کافی ایسی چیزیں ہیں جو ایک نارمل ایج ریلیٹڈ چینجز ان میں آتی ہے, چاہے وہ ہیلتھ کے لحاظ سے ہو, کسی اور لحاظ سے ہو. اور کچھ چیزیں جو ہوتی ہے ہم وہ ایز ہیلتھ ریلیٹڈ چینجز نہیں لیتے ہیں, وہ ایک بیماری مانی جاتی ہے. تو جو ایج ریلیٹڈ ایشوز ہیں تو آج ہم ان پہ بات کریں گے. تو آپ کیسے اس چیلنج کو دیکھتے ہیں ایجنگ پاپولیشن میں؟ ڈاکٹر زبیر صاحب, آپ نے بہت اچھا موضوع چنا ہے آج کے اس انٹرویو کے لیے. ہمیں اس بات پہ نظر رکھنی ہے کہ جو ہماری پاپولیشن ہے ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم, جس کو ہم سلور شفٹ بولتے ہیں, دیٹ وہ ایج بڑھ رہی ہے. اور اس کے کافی وجوہات ہے کہ جو ہماری جو ہیلتھ اسٹینڈارڈس ہے, لیونگ اسٹینڈارڈس, وہ امپروو ہو گئے ہیں. کہ کچھ اسٹیٹسٹکس ہے کہ بائی 2050 the older people will outnumber the children. There's a pyramidal shift. Paradigm shift in this. That's all because various life expectancy بڑھ گئی ہے اور لوگ زیادہ زندہ رہ رہے ہیں. پہلے تو 50, 55 یا 60 سال پہ لوگ مر جاتے تھے. اگر ہم بائی ڈیفینیشن دیکھیں گے اولڈ ایج انڈیا میں کیا ہے, دیٹ از 60+, اینڈ باقی کنٹریز میں 65+ کو ایج اولڈ ایج بولتے ہیں. تو یہ جو بائی اندر 25 years, دیٹ از 2050, the older population جو ہوگی that will be 82% انکریز ہو جائے گا. That will be in India, it will be 20% of the population. Now, جب یہ ایج بڑھ جاتی ہے, جس کو میرے بولا کہ سلور شفٹ بولتے ہیں, یہ ایک اچھی بات بھی ہے, مگر اس کے ساتھ اپنے ایشوز آتے ہیں. آپ جیسا کہ آپ بھی ایسی سبجیکٹ کی اسپیشلسٹ ہے, اور آپ کو آپ کے مشاہدے میں بھی آیا ہوگا کہ کتنی پرابلمس ہوتی ہے اس ایج گروپ میں. ایلڈرلی ایج گروپ ہے, جو یہ گریشیسلی گروئنگ ایج گروپ ہوتا ہے, ہر ایک کے گھر میں ابھی ایلڈرلیز ہے, گرینڈیز ہے, وہ 85 years+ ایج کے ہیں, اور وہ ایکٹیو لائف میں ہے. بالکل. مگر بہت سارے فیملیز ایسی بھی ہے جہاں پہ اس ایج کے ریلیٹڈ جو پرابلمس ہو جاتی ہے وہ ان میں ہے. تو ہمیں ان چیزوں پہ کافی دھیان دینا ہے کہ کیسے یہ جو ایلڈرلی پاپولیشن جو کہ ابھی اندر 25 years میں 82% ہو جائے گا, اور 20% ہندوستان میں ہو جائے گی جو ٹوٹل پاپولیشن کا,
ان کا کیسے خیال رکھا جائے گا. یہ ایج انکریز اٹس کم ود پرابلم آلسو. دا پرابلمس آر دیٹ دی ہیلتھ سیکٹر جو ہیلتھ سسٹم پہ جو لوڈ بڑھ جاتا ہے اس ایج گروپ میں, وہ امپورٹنٹ ہے. اس ایج گروپ کے کافی ہیلتھ ایشوز ہے اس ایج گروپ میں ہوتے ہیں, whether it is males or females. بہت one of them would be because of the diseases. Diseases like we know that there are in males issues related to prostate. In females urinary system کے کافی problems, incontinence, پیشاب خارج ہو جانا, یہ problems ہوتی ہے. اس کے بعد اگر ہم cancers دیکھیں گے, cancers بھی on the rise ہوتے ہیں. There is a higher incidence of cancers like جو prostate کے cancers, second most common cancer in the elderly age group, usually plus 65 years age group میں ہو جاتا ہے unless there is a family history. جب پہلی ینگر ایج گروپ میں ہو جاتا ہے. کولوریکٹل کینسرس, کارڈیک ایشوز کافی ہوتے ہیں. ڈائبٹیز ایک لائف اسٹائل ڈیزیز ہے, یہ آگے چلی جاتی ہے اور اس کے ایشو جو کمپلیکیشنز ہوتی ہے اس وجہ سے بھی بہت پرابلمس ہوتی ہے اس ایج 65 ایئر پلس ایج گروپ میں. اینڈ دین اف وی سی مور امپورٹنٹلی دیر آر لاٹ مینی سائیکو سوشل ایشوز. کاگنیٹیو ایشوز آر دیر, جو ڈیمینشیا ہے, الزیمرس ہے, اس کے ریلیٹڈ ایشوز جو ہے, ان کو پرابلمس بھول جاتے ہیں, دوائیاں کھانا بھول جاتے ہیں یا ڈبل ڈوزز لے جاتے ہیں, تو یہ بھی بہت سارے ایشوز ہیں. مگر اس کے بعد ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جو سائیکو سوشل ایشو ہے. یہ ایج جو ہوتی ہے ایک مارجنلائز ہو جاتی ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو وہ ایک سینس آف ورتھ لیسنس آ جاتا ہے. بالکل. اس کے بعد اگر ان کو پینشنز نہیں ہوں گے, اور کو فائنینشیل ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں, بہت پریشان ہوتے ہیں. مگر لکی وہ پاپولیشن ہے جن میں فیملی پینشن ہوتا ہے اور پینشنر کے مرنے کے بعد اس کی فیملی کو پینشن ملتا ہے. مگر یہ ہر ایک بندے میں نہیں ہے جو سرکاری نوکری نہیں کر رہا ہوتا ہے. ہماری ایک سب سے بڑی پرابلم ہے جو ہیلتھ سیکٹر میں whether it is younger ایج گروپ اور an older ایج گروپ ہے, وہ ہے دی انشورنس, ہیلتھ انشورنس. We lack health insurance policies. جب ہیلتھ انشورنس ہے نہیں تو ایج یہاں سے بڑھ رہی ہے اور ایج کے ریلیٹڈ ڈیزیزز بڑھ جاتی ہے اور اس میں کافی فائنینشیل برڈن ہو جاتا ہے فیملیز پہ. اگر ہم فیملیز دیکھیں گے آج کل جو پیپل موو ان پرسیوٹ آف دی کیریئر ایڈوانسمنٹ کریں گے کیا, نوکریاں ڈھونڈنی ہے, رزق کی تلاش میں دور دور رہ جاتے ہیں اور ادھر سے ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں, وہ اکیلے رہ جاتے ہیں. اس کے بعد اگر ون آف دی ٹو پیرنٹس میں اسپاؤس ایک مر جائے, وہ کافی پریشانیاں ہو جاتی ہیں ان کو, پھر وہ لونلی لیس فیل کرتے ہیں. وہ بہت بڑی ایشوز ہے. اور آپ نے اپنی فاؤنڈیشن میں جس میں آپ کام کرتے ہیں ان میں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کیسے ان ایلڈرلیز کو اگنور کیا جاتا ہے. ہم اگر آپ دیکھیں گے کہ ایلڈرلی ابیوز جو ہے, میرے مشاہدے میں آئے, میرے پیشنٹس جب ہوتے ہیں وہ کافی ایلڈرلی ہوتے ہیں, 80 ایئرس سے 90 ایئرس کے ایج میں لائے جاتے ہیں میرے پاس, بیکاز وہ پراسٹیٹ ریلیٹڈ ایشوز اور یورینری بلیڈر ایشوز ان کے ہوتے ہیں, اور کیسے کہ 4 بندے ان کے ساتھ ہوتے ہیں اٹھانے کے لیے. مگر میں نے وہ بھی فیملیز دیکھی ہے جن کا کوئی ہوتا ہی نہیں. بالکل. میرے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے, وہ بلائنڈ ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ آتا ہے, بچے باہر کہیں پڑے اور بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اور وہ دیکھ کے انسان سوچتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اس کمیونٹی کے لیے کرنا پڑے گا تاکہ یہ جو ہماری جو پاپولیشن جنہوں نے ہمیں اس دنیا میں لایا, ہمیں پالا پوسا, ان کے لیے ہم کچھ کریں. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے ایز دی ممبرس آف دس سوسائٹی دیٹ وی شوڈ لک آفٹر دس community which is getting marginalized. اگر آپ دیکھو گے یہ marginalized ہے both the numbers wise or politically. What have we done? We have done nothing for them, and we need to have more of the care facilities for these groups. آپ نے سر بہت ایموشنل ڈبیٹ بنا دیا اس کو, اور واقعاً ہے بھی, کیونکہ جو ہم نے اسٹڈی کیا ہے آن ایلڈر ابیوز, تو ہم نے یہ اسٹڈی کیا کہ ٹھیک ہے ایج ریلیٹڈ چینجز آتی ہیں, بیماریاں بھی ہوتی ہیں, بیکاز ایج از انڈیپینڈنٹ رسک فیکٹر فار آلموسٹ آل دا ڈیزیز, اور یہ ایسا رسک فیکٹر ہے جو نان ماڈیفائیبل ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے اپنے پریکٹس میں کہ جن کے ساتھ بچے ہوتے ہیں ان کی بیماریاں کنٹرول میں ہوتی ہیں, چاہے وہ کوئی بھی بیماری ہو. اور جن کے ساتھ یہ ایلڈر ابیوز ہے, جو اکیلے ہوتے ہیں, جو ایک سینس آف آئسولیشن, سینس آف ورتھ لیسنس,
ایک سینس آف برڈن فیل کرتے ہیں اپنے بچوں پہ یا اپنے کیئر ٹیکرز پہ، ان کی بیماریاں زیادہ بدتر ہو جاتی ہیں. تو سر اگر جو آپ کی اسپیشلٹی اگر ہم اس کی بات کریں تو ان مین مردوں میں کیا کیا یورینری ایشوز ہوتے ہیں، کب ان کو ایک ڈاکٹر سے ملنا چاہیے، اور جیسے آپ نے کہا کینسر اس میں بھی ایج ایک انڈیپینڈنٹ رسک فیکٹر ہے سر. تو پہلے ہم مردوں کی بات کریں، ان میں یوزولی سمٹمز کیا رہتے ہیں اور کب کب ان کو ایک یورولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے؟ ایک انگریزی میں کہاوت ہے دیٹ اٹ ریلیٹس ٹو دا مین کہ دیٹ before 60 man tries hard to earn money and after 60 he tries even harder to make urine. So meaning thereby کہ that 60 سال تک usually یہ جو urinary problems ہوتی ہے prostate related problems عام نہیں ہوتی ہے. جی سر. بٹ جب 60 سال کے بعد یہ زیادہ ہو جاتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اکثر سمٹمز کیا ہوتے ہیں جو ان پیشنٹس کو ہمارے پاس یا یورولوجسٹ کے پاس لاتا ہے. اگر ہم دیکھیں گے پراسٹیٹ، جو بینائن پراسٹیٹ کی دو بیماریاں ہوتی ہیں. ایک تو ہو گیا بینائن پراسٹیٹک ہائپرپلیشیا جس کو بولتے ہیں کہ دس اے بینائن ڈیزیز وچ ول ہیپن ان آل ایج گروپس. ایک اسٹیٹسٹکس ہے کہ دیٹ prostate starts increasing by 40 years of age. So 40 سال کی عمر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو prostate میں histopathological changes ہے 20% لوگوں میں ہوتی ہے. By 50 years, by 60 years it is around in the 80% of 70 to 80% of cases, and by 90 years it is almost in 100% cases. So prostate enlargement جس کو بولتے ہیں BPH، یہ تو ہر ایک میں ہونا ہے، ایک فزیولوجیکل پروسیس ہے، یہ ہر ایک میں ہو جائے گا. وہ سمٹمز کیا ہوتے ہیں اس کے، وہ جو پراسٹیٹ کینسر ہے، دوسری پرابلم جو ہوتی ہے پراسٹیٹ میں میلز میں، وہ دیٹ از دا سیکنڈ موسٹ کامن کینسر ان مین جی آفٹر دا لنگ کینسر. سو یہ پرابلمز ہر مرد میں ہوتی ہے. اب ہمیں یہ ڈیفائن ایک دو پرابلمز ہوتے ہیں ہمارے پاس، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ بینائن پراسٹیٹک ہائپرپلیشیا ہے یا پراسٹیٹ کینسر ہے. ہم ایلڈرلی ایج کی بات کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں. تو وی ہیو ٹو ڈفرینشیٹ دیٹ. بالکل ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ یہ جو سمٹمس ہے اس کے، جس کی وجہ سے یہ پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس آ جاتا ہے، اس کے بعد ہم کچھ ٹیسٹس کرتے ہیں جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے یہ بینائن ہے کہ میلگننٹ ہے. تو ٹریٹمنٹس آر ٹوٹلی ڈفرینٹ. اگر ہم سمٹمس کی بات کریں گے دونوں میں سیم ہے. لائک اگر پراسٹیٹ انلارجمنٹ ہے، اس میں رات کو پہلے پیشاب آنا زیادہ بار بار آنا پڑے گا، جس کو ناکچوریا بولتے ہیں. فریکوینسی ہوگی، دن میں بار بار پیشاب کرنا پڑتا ہے. انٹرمیٹنسی ہے، ہیزیٹنسی ہے، پیشاب کرتا ہے پیشاب رک جاتا ہے، پیشاب بار بار کرنا پڑتا ہے، پیشاب میں رکاوٹ آ جاتی ہے، زور لگانا پڑتا ہے، درد ہوتا ہے پیشاب میں، پیشاب کے ساتھ خون آ سکتا ہے. یہ عام سمٹمس ہے جو اس بیمار کو ڈاکٹر کے پاس لاتا ہے. بالکل. اب یہ دیکھنا ہوتا ہے ہمیں کہ کیا یہ بینائن پراسٹیٹک ہائپرپلیشیا ہے کہ میلگننسی کی طرف جا رہا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس کچھ ٹیسٹ ہیں، خون کے ٹیسٹ کرتے ہیں، فزیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں، ڈیجیٹل ریکٹل ایگزامینیشن کرتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، پیشاب کا ٹیسٹ کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ بینائن پراسٹیٹک ہائپرپلیشیا ہے، میلگننسی ہے. جب ہم نے یہ دیکھا کہ بینائن پراسٹیٹک ہائپرپلیشیا ہے تو ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ رہتا ہے. جب ہم نے دیکھا کہ یہ میلگننسی ہے، یوزولی پلس 60 ایئرس آف میڈین ایج آف پراسٹیٹ کینسر از 65 ایئرس آف ایج، تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں، ہم اس میں پھر ٹریٹمنٹ ڈھونڈتے ہیں. کیا کریں؟ when we try to catch this disease earlier. پراسٹیٹ انلارجمنٹ جو ہوتی ہے بینائن، اس میں پیشنٹس اکثر آ جاتے ہیں یہ جو میں نے بتا دیے سمٹم لے کے، مگر اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ ایج ریلیٹڈ پرابلمز ہے. اپنے دوستوں کے ساتھ بات کر کے اس شرم کی وجہ سے بھی ڈاکٹروں کے پاس نہیں آتے ہیں. تو میں اس پروگرام کی وساطت سے ان لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو سمٹمز ہے یہ ہر ایک کو ہونے ہیں، اور ڈاکٹروں کے پاس جائیں، مالج کے پاس جائے جو سپر اسپیشلسٹ ہو اس ڈیزیز کا، اس کے پاس چلے جائے، وہ ان کو علاج بتا دے گا رادر دین سفرنگ ان سائلنس. سو ٹریٹمنٹ ہے. اگر ہم بینائن پراسٹیٹک ہائپرپلیشیا کا دیکھیں، اس کا بھی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے. بالکل ایڈوانس بہت ہوا ہے میڈیسن، ایڈوانس بہت ہوئے سرجیکل پروسیجرس. اینڈ کینسرس کا بھی ٹریٹمنٹ ہے، پراسٹیٹ کینسر کا بھی ٹریٹمنٹ ہے، سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن دیٹ وی کیچ اٹ ارلی، کہ ہم اس کو پہلے ارلی اسٹیج میں ڈائگنوز کریں. ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور وہ علاج ڈھونڈنا چاہیے. تو بہت صحیح کہا سر آپ نے کہ ہمیں وہ اس شرم کی کوئی بات نہیں. اگر کوئی بھی یورین ریلیٹڈ ایشو ہو، چاہے وہ مرد ہے یا چاہے وہ عورت ہے،
ڈیلے نہیں کرنا چاہیے, چاہے اگر وہ بینائن بھی ہے پھر بھی ڈیلے نہ کرے, لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ میلگننسی کی طرف جا رہا ہے اور آپ نے پہلے ہی اس کو پکڑا, ارلی سٹیج میں ہی ڈائگنوز کیا, تو علاج بہتر ہے اور آپ کی جو بھی جس کے ساتھ یہ ہوگا ان کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. تو سر اب خواتین کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ یہ پروسٹیٹ گلینڈ نہیں ہوتا ہے, تو لیکن ان میں بھی ایسے کبھی ہم نے دیکھا کہ یورینری پرابلمز, رات کو بار بار اٹھنا, اور خاص کر خواتین نہیں آتے ہیں, کیونکہ جب بھی میرے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو یہ ژٕ میں نیچوس ہیکہ ونتھ ژورِ بہٕ چھَس رات کو 4 لٹہِ وتھان, گو مطلب اس کو بھی لگتا ہے کہ یہ بولنا شاید صحیح نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا ان کو میک دم فیل کمفرٹیبل, اس کے بعد اپنے سمٹمز بتاتے ہیں. تو سر خواتین میں بھی یہ سمٹمز آتے ہیں. اگین وہ جو سفرنگ ان سائلنس ہے نا, وہ اس ککون سے باہر آنا ہے. جی ابھی ہمارے مشاہدے میں یہ آیا کہ پتہ چھُس کوٗر یِوان, سۄ چھِ وَنان أمِس حظ چھِ پَلوَن مُشک یِوان. She doesn't tell you, وہ بتائے گی نہیں آپ کو, وہ پرابلم ہے. اینڈ کیٛاہ سا گوٚو اَسہِ سٲنۍ یِم پھٮ۪رن تہٕ پَلو یِم چھِ تیوٗتاہ ایبزارو کران, پَیی چھَنہٕ لگان کٲنٛسہِ. ہُمِس چھُ زنانہِ آسان باسان کہ یہ چھُ مےٚ شاید وۄنۍ ایج سۭتۍ گژھان تہٕ یہِ آسہِ گژھان. یِہے چھِ پرابلم. دس از دا پرابلم. بیسک پرابلم یہ ہے کہ آپ پرابلم کو مانتے ہی نہیں ہو. بالکل. اگر آپ سمجھو گے مجھے پرابلم ہے, پھر آپ پرابلم کا سولوشن ڈھونڈو گے. ایگزیکٹلی. اور سولوشن ہے. اب یہ جو فیمیلز ہے, فیمیلز میں ڈفرینٹ سیٹ آف پرابلمس ہو جاتی ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جیسے ہی ہمارے مسلس کمزور ہو جاتے ہیں, جیسے باڈی کمزور ہو جاتی ہے, ویسے یورینری بلیڈر بھی کمزور ہو جاتا ہے. بالکل. اب اس میں کیا پرابلم ہو جاتی ہے, 2 قسم کے پرابلمس ہو جائیں گے, اوور ایکٹیو بلیڈر یا انڈر ایکٹیو بلیڈر ہو جائے گا, جس کو نیوروجینک بلیڈر بولتے ہیں. جی سر. اب کیا ہوتا ہے کہ اکثر یہ لوگ جاتے ہیں میڈیکل شاپ کے پاس, تلس دوا پلاتی کینسر, سو چھ تلان تو دِوان دوا أمِس. نو آج کل اتنی ساری میڈیسنس ہیں جو انڈر سپرویژن دینی ہوتی ہے, مگر یہاں تو سب کچھ اوور دا کاؤنٹر اویلیبل ہے. بالکل آرام سے. اب جو یہ اوور دا کاؤنٹر ڈرگس کھاتے, دوائیاں جو کھاتے ہیں وداؤٹ پرسکرپشن, اس سے کیا ہوتا ہے کہ میرے مشاہدے میں کہ ابھی ایک دوست کی مدر ہے, وہ مجھے بولا کہ یہ پچھلے 3-4 سال سے ایک دوائی کھا رہی ہے, میراگو اس کا نام ہے. اب اس دوائی کا اثر کیا ہے کہ پیشاب اگر اس کو بار بار آ رہا ہے وہ بند کر دیتا ہے, پیشاب کو روک دیتا ہے. مگر پرابلم کیا ہوئی, جب اس کو ریسنٹ فریکچر ہوا تب پتہ لگ گیا اس کو کہ الٹرا ساؤنڈ ہوا, وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اس کو پیشاب اندر جمع تھا. اس دوائی کی وجہ سے کیا ہوا تھا, پیشاب کی تھیلی بالکل ریلیکس ہو گئی, پیشاب باہر ہی نہیں جا رہا تھا. اب اس کے بعد قطرہ قطرہ تھوڑا سا اس کو لگتا ہے کہ کرونک ریٹینشن جس کو بولتے ہیں, وہ کرونک ریٹینشن میں چلی گئی تھی. ایسے ہی پیشنٹ کرونک ریٹینشن سے کڈنی فیلئر میں چلے جاتے ہیں. سو یہ سارا پرابلم ہے کہ اوور دی کاؤنٹر جو ڈرگس کھاتے ہیں, وداؤٹ پرسکرپشن جو ڈرگ کھاتے ہیں, تو اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, وہ سمپل ایک الٹرا ساؤنڈ کرے گا, دیکھے گا کہ بلڈ کی کیپیسٹی کیا ہے, ریزیڈول یورین پیشاب کرنے کے بعد کیا ہے, اس حساب سے دوائی دے دے گا. ادھر ہی ڈیفائن ہوتا ہے کہ کیا اس کا بلیڈر اوور ایکٹیو ہے یا نیوروجینک ہے. تو یہ پرابلمس فیمیلز میں ہوتی ہے. سو میلز میں پروسٹیٹ ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں, پروسٹیٹ کینسر ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں, اور فیمیلز. اب ہم دیکھیں گے کہ ونٹرز میں اکثر یہ جو سمٹمس ہیں ایگریویٹ ہو جاتے ہیں. ہمارے کشمیر میں تو گۄڈٕ چھِ آسان 6-8 رٮ۪تن چھُ اَسہِ ییٚتہِ تۭرٕے آسان. سو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ دیٹ پیشاب جو ہوتا ہے زیادہ آ جاتا ہے, سویٹنگ ہوتی نہیں ہے, پرسپریشن نہیں ہوتی ہے. پرسپریشن میں نارملی یو لوز 1 لیٹر آف, اگر زیادہ گرمی ہوگی 1.5 لیٹرس چلا جائے گا سویٹ کے ساتھ. بٹ یہاں پہ انسینسیبل لاسز ہوتے نہیں ہے ڈیورنگ دی ونٹر ٹائمز, تو پیشاب زیادہ آ جاتا ہے اور ان کی سمٹمس ایگریویٹ ہو جاتے ہیں ٹپکلی سی نومبر, دسمبر, جنوری میں, اور اسی پیریڈ میں یہ لوگ ڈاکٹروں کے پاس آ جاتے ہیں. اور جب پھر دوائیاں رکھتے ہیں, مگر دوائیاں ان کو لگاتار کھانی ہوتی ہے, وہ بند کر جاتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر سائیکل ہو جاتا ہے ریپیٹ. یہ ایک پرابلم ہوتی ہے. دوسری پرابلم میں نے دیکھی ہے, میرے مشاہدے میں آیا ہے کہ دیٹ جو پروسٹیٹ ریلیٹڈ ایشوز ہو جاتے ہیں ونٹر میں ایگریویٹ ہو جاتے ہیں. کسی کو COPD ہے, کسی کو انفیکشن ہو گئی, زکام ہو گیا, کھانسی ہو گئی, وہ یوزولی اینٹی کولڈ پریپریشنس کھا جاتے ہیں, ان کا پیشاب بند ہو جاتا ہے اس وجہ سے, تو اور وہ ڈاکٹروں کے پاس لائے جاتے ہیں, کیتھیٹر ڈالنا پڑتا ہے. سو یہ اس ونٹر میں یہ ساری پرابلمس ایگریویٹ ہو جاتی ہے. اگین فرام 60 years onwards usually, کسی میں پہلے بھی ایج گروپ میں ہوتا ہے, بٹ موسٹلی وی ہیو سین after 60 years these problems get aggravated, اور وہ ڈاکٹروں کے پاس آ جاتے ہیں علاج کے لیے. بہت اچھا, آپ نے 3 پوائنٹس جو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم سب کو دوبارہ میں بولوں گا کہ کبھی کبھار
جو ہم اپنے زکام یا کھانسی کے لیے دوائیاں کھاتے ہیں تو اینٹی کولڈ پریپریشن اس سے آپ کا ریٹینشن یورین ریٹین ایگریویٹ ہو سکتا ہے. یہ بہت کیونکہ وہ اچانک سے بولتے ہیں ایسکیوز گوئی ایسے جیسے رات تائیں ٹھیک. اور دوسرا آپ نے بہت صحیح کہا کہ جو ہم یورین بڑھتا ہے تو سر اس میں اس یورین بڑھنے میں ایک دوسری ایک پرابلم میں نے دیکھی ہے کہ تریش شکر چواں کیا دوا بزرگ لوگ انویریبلی ایک کچھ نہ کچھ بیماری تو ہوتی ہے جب ان کو دوائی دیتے ہیں باقی چیزیں ہارٹ کے پرابلمس ہیں باقی چیزیں تو وی ریکمنڈ گڈ ہائیڈریشن. تو أسۍ تِمن وَنان ترٛیش چھُکھ چٮ۪وان نہ حظ مےٚ حظ چھُ چاہے سُہ فیٖمیل آسہِ یا چاہے سُہ میل آسہِ نہ حظ پَتہٕ حظ چھُ پیٚوان بار بار وۄتھُن تہٕ اینڈ دیٹٕس ٹرٛوٗ مگر سُہ کِتھ کٔنۍ کَرَن یِم مِٹِگیٹ مطلب اگر سُہ تِمن تُہۍ ؤنِو کۭژاہ ترٛیش کر تانۍ. یہ جو پراسٹیٹ ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں اس کا فرسٹ سمٹم ہوتا ہے ناکچوریا. ناکچوریا مینس رات کو پیشاب کرنا پڑتا ہے. اب جب آپ کو رات کو بار بار اٹھنا پڑے ونٹر میں نائٹس لمبی ہوتی ہے ٹھنڈی ہوتی ہے بالکل تو ان کو رات کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے. جب رات کی نیند ڈسٹرب ہو جائے گی پھر اس کے ساتھ ساتھ باقی پرابلمس بھی کھڑی ہو جاتی ہے. سارے آپ کی جو کوماربڈ کنڈیشنز وہ ایگریویٹ ہو جاتی ہیں. بلڈ پریشر کنٹرول میں ڈائبٹیز کنٹرول میں نہیں آ جاتا ہے. سو یہ ساری چیزیں یہ ناکچوریا کی وجہ سے ہو جاتی ہے. ہم ان بیماروں کو نہیں بولتے ہیں کہ آپ پانی بند کرو. پانی تو بند کر ہی نہیں سکتے. ایک پرٹیکولر اماؤنٹ آپ کو کھانا پینا ہی پینا ہے. اور اگر کرونک کڈنی ڈیزیز ہوگی اس میں بھی ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ جتنا پیشاب آئے اتنا پانی پی لیجیے آپ. تو پانی بند نہیں کریں گے, ہم نہیں بولیں گے ان کو کہ پانی نہیں پینا ہے. ہم صرف ان کو بولتے ہیں کہ اپنی لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز کرنی پڑتی ہے ان کو کہ دیکھو جی اگر آپ پانی پئیں گے آپ 5 بجے کے بعد پانی کم پی لیجیے, رات کو نہ پیے تاکہ آپ کی رات کی نیند ڈسٹرب نہ ہو جائے, پیشاب بار بار نہ آ جائے. بالکل دن میں پی لیں, ان میں کوئی پرابلم نہیں, اٹھنا پڑے گا, فریکوینسی ہو جائے گی, کوئی پریشانی نہیں ہے. دیٹ از ون پارٹ آف اٹ. دوسرا یہ ہے کہ دیٹ جو میڈیسنز ہے اس کے لیے آپ کو دوائی کھانی. اگر پیشاب بار بار آ رہا ہے اور پیشنٹ ڈائبٹک ہے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ پہلا سائن ہو سکتا ہے, پہلا سمٹم ہو سکتا ہے بلڈ شوگر آؤٹ آف کنٹرول ہونے کا, ہائپر گلائسیمیا. تو آپ کو پہلے بلڈ شوگر اپنا چیک کرنا پڑے گا کیا یہ بلڈ اس کی وجہ سے تو نہیں ہے. اور کچھ دوائیاں بھی ہے جو ان کو دینی پڑتی ہے کڈنی فیلئر کے لیے اور ہائپر ٹینشن کے لیے جن کو ہم ڈائیوریٹکس بولتے ہیں. یوزولی ڈاکٹرس یہ پرسکرائب کرتے ہیں مارننگ میں کھا لیں تاکہ اگر پیشاب آئے 3-4 گھنٹے میں آ جائے. شام کو یوزولی ہم ڈائیوریٹکس اوائڈ کرتے ہیں تاکہ ناکچوریا نہ ہو, رات کی نیند ڈسٹرب نہ ہو جائے. سو یہ دس از ریلیٹڈ ٹو دی انٹیک آف واٹر. بہت صحیح سر. اچھا اور ایک چیز ہم نے مشاہدہ میرے پیشنٹس آتے ہیں آپ نے بھی سب ڈاکٹرز اس سے مےٚ نہ حظ چھُنہٕ ٹماٹر وَیٲنی یُتھُے بہٕ مےٚ چھُ پیشابس گژھان اِنفیکشن ٹماٹر چھُ پالک چھُ یا کُنہِ ڈائٹہٕ سۭتۍ. تو اس بارے میں آپ تھوڑا مطلب شاید کسی کو ہوتا ہے کہ پھر بار بار یورینیشن یا پیشاب کی جلن. تو ڈائٹری ریسٹرکشنز ہے, میں ڈائٹری میں براڈر آسپیکٹ آف دی ڈائٹری ریسٹرکشنز پہ آنا چاہتا ہوں. میرے پاس پیشنٹس آ جاتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ مےٚ اوس ماز کوٚرمُت بنٛد. اہن حظ کٔمۍ کوٚرُے نہ حظ کیٛاہ ووٚنُن حظ گرِ کیٛاہ بتہٕ ماز چھُنہٕ کھیوٚن کِہیٖنۍ. I asked them, why do you stop meat? ماز کیٛازِ چھُس بنٛد کوٚرمُت؟ چھُنہٕ حظ پراسٹیٹ چھُنہٕ. Now میں ان سے سمپل ایک کوشچن بولتا ہوں ان کو سمپل یہ چیز کہ جو ماز چھوڑ دیجیے وہ انڈا بھی نہیں کھاتے ہیں ان کو بھی پراسٹیٹ ہو جاتا ہے. تو ان کو کیسے ہوتا ہے, ہم پراسٹیٹ کے آپریشن بھی کرتے ہیں. سو اگر ڈائٹ دیکھیں گے پراسٹیٹ میں میٹ بند نہیں کرنا ہے. ہاں ڈائٹ تب ہم بولیں گے میٹ بند کرو اگر سُہ دۄہس آسہِ ماز اوٚڑ کِلوٗ کھٮ۪وان, کباب جورا آسہِ کھٮ۪وان, پتہٕ آسہِ کانتی کھٮ۪وان, پتہٕ آسہِ شامس ماز کھٮ۪وان. دیٹ از واٹ از ہائی پروٹین ڈائٹ جس کو دیٹ از ناٹ. ہاں جو عام کشمیری کھاتا ہے یُس عام ہفتس منٛز 1-2 لٹہِ پننہِ کھٮ۪وان ماز یا 3 لٹہِ, دیٹ از پرمیٹڈ, وہ بند نہیں کرنا ہے پراسٹیٹ کے لیے. ریگارڈنگ جو آپ بول رہے تھے ٹماٹر اینڈ پالک, انفیکٹ دیز 2 ایشوز وی نارملی اسٹاپ اٹ اگر کسی کو کڈنی اسٹونز ہو تو اس میں اس کا رول ہے, دخل ہے. کڈنی اسٹون کا تو آج وہ ٹاپک نہیں ہے. سو ٹماٹر اینڈ پالکس دیز وی وڈ اسٹاپ اینڈ ریسٹرکٹ in a person جس کو kidney stones ہو, not actually not in the prostate. In fact اگر آپ دیکھیں گے جو ٹماٹر ہے that would be better for the prostate health. بالکل بالکل سر. بہت ہی آپ نے کچھ ایسی باتیں بتائی جو کہ ہماری کتابوں میں نہیں ہیں,
بیکاز دے آر ریلیٹڈ ٹو کشمیر. یہاں پہ ایک اپنا ٹریڈیشن ہے, اپنی چیزیں ہیں جو کہ ہم ڈاکٹروں کو بھی کتابوں میں نہیں ملے گی, اور جو ہمارے سننے والے ہیں, جو ڈاکٹر صاحبان بھی انشاءاللہ ہمیں سنتے ہیں, تو وہ بھی اس کنورسیشن سے, آپ کے باتوں سے بہت سیکھ رہے ہیں, اور میں بھی سیکھ رہا ہوں. تو آخری ایک سوال میرا آپ کے ساتھ یہ رہے گا, کیونکہ ہم نے پہلے اس میں ایک ایموشنل ٹچ دیا جو کہ بہت ضروری تھا. تو ہمیں ایز کیئر ٹیکر, ایز کیئر گیور, یا جو گھر میں اٹینڈنٹ ہے اس سینئر کا, ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو اس کے جو سائیکو سوشل ایشو ہے اس کو ہم انٹیکٹ رکھیں تاکہ اس کی جو ایجنگ ہے وہ اچھے سے ہو جائے, اور گھر میں کیسی موڈیلٹیز, گھر میں کیا کیا رکھنا چاہیے جس سے, کیونکہ ان کو باتھ روم جانا پڑتا ہے, بار بار جانا پڑتا ہے, اینڈ فال از ون آف دا میجر کازز. ابھی تک پچھلے ہفتے میں میرے 3 کیسز آف فال آئے, ہپ فریکچر, جن سب کو ہپ ریپلیسمنٹ کروانا پڑا. تو فال, اور میجورٹی فال ان دا باتھ روم اور گوئنگ ٹورڈز دا باتھ روم, یہ وہ تم سوز وہ آؤ گیور. تو ان چیزوں کو کیسے میٹیگیٹ کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے کہا کہ آئی تھنک وہی میسیج جو میری رہے گی ریگارڈنگ دیز ہاؤ ٹو ہینڈل دس گریشیسلی گروئنگ پاپولیشن, جو یہ بہت ذمہ واری ہے اپنے بچوں کی, ہم پہلے کے بچوں کی اور سوسائٹی کی. اگر ہم یہ چیزیں گورنمنٹ اور گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس پہ نہ چھوڑے بہتر رہے گا. بالکل. ہمیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم نے یہ جو میڈیکل ریلیٹڈ ایشوز کیے وہ ڈاکٹر دیکھے گا, وہ ایڈوائز کرے گا میڈیسن, مگر میڈیسن جو ہوتے ہیں وہ کیسے بیمار کو دیا جائے. میرے پاس ایک امپورٹنٹ ڈاکٹر ہے, بہت بڑا ڈاکٹر ہے, جو ہی مسٹ بی اراؤنڈ 85 ایئرس آف ایج. ایک تو الزیمر سیٹ ان ہو جاتا ہے, ڈیمنشیا ہو جاتا ہے, اس کو یاد ہی نہیں رہتا میں نے دوائی کھائی کہ نہیں. ریسنٹلی اس نے ڈبل ڈوز 3 بار دوائیاں کھائی تھی, تو ہی واز ایڈمٹڈ ان دا ہاسپٹل. دین وی ہیڈ ٹو پٹ اے کیئر ٹیکر دیئر. تو یہ چیزیں جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے, جو گھر میں الحمد للہ فیملی کلوز نیٹ فیملی یہ نیچو کور نوشی خیال تھاوان ونتہ. بٹ ود دا پیسیج آف ٹائم جب کوئی نہیں ہمارے ساتھ رہے گا تو اس وقت وہ ڈیفیکلٹی آ جائے گی, جب سوشل سیکٹر پہ آ جائے گا, سوشل سسٹم کو ہمیں روبسٹ بنانا پڑے گا. مگر تب تک ہمیں ایک چیز خیال رکھنا ہے, یہ جو دوائیاں دینی ہے پیشنٹ کو, یہ اس کو خود نہیں کھانی, اس کو دینی ہے. ہمیں اس کو الگ الگ ڈبے بنانے ہیں. یہ جی مارننگ کا ڈوز ہے, یہ جو آفٹرنون کے 4 ڈرگس ہے, یہ شام کے 4 ڈرگس ہے. ان پہ کلر کوڈنگ رکھنی ہے, گرین ہو گیا مارننگ میں, یلو ہو گیا آفٹرنون میں, بلیک ہو گیا ان دی ایوننگ, ایسے کر کے بنانا ہے. یہ ایک چیز ہے. اور پیشنٹ کو نہیں بولنا ہے دوائی کھاؤ, آپ نے دوائی کھائی, اس کو بول دینا دکھائیے دوائی کیا کھاتے ہیں, اس کے اٹینڈنٹ کو حوالے کرنا ہے, اور پیشنٹ کے پاس دوائیاں نہیں رکھنی ہے. یہ ہو گیا ریلیٹڈ ٹو دا ہیلتھ. اس کے بعد جو آپ نے صحیح بتایا کہ فالس بیکاز آف چکر آ گیا, بیکاز آف میڈیسن, اور یوزولی ان کو سروائکل پرابلمس بھی ہوتی ہے, وٹیگو ہو جاتا ہے, گر جاتے ہیں, اور پرابلمس ہوتی ہے نیز کی بھی, اٹھنے میں دقت آ جاتی ہے. بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم سیفر ہومز بنائیں, اپنے گھر سے بنائیں اپنے ایلڈرس کے لیے. وہ کیسے بنائیں گے؟ یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ بیڈ سے اٹھ رہا ہے, اس بیڈ کو باتھ روم تک کتنی جگہ ہے, بیچ میں کوئی کلٹر تو نہیں ہے, بیچ میں کوئی بلاک تو نہیں ہے. ہمارے گھروں میں کارپیٹس ہوتے ہیں, نیچے فلورنگ ہوتی ہے, کیا یہ کارپیٹ صحیح ہے, اس پہ سلپ تو نہیں ہو سکتا ہے. باتھ روم کے باہر یوزولی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ڈور میٹ ڈالتے ہیں, اس پہ پاؤں رکھا, سلپ ہو گیا, گر گیا, ہڈی ٹوٹ گئی. اس کا خیال رکھنا ہے. جو ہماری فلورنگ ہے باتھ رومس کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہاں پہ اینٹی اسکڈ میٹس لگا دیں. اس کے بعد جس جگہ وہ بیٹھا ہے, باہر نہاتا ہے یا وضو بناتا ہے, انشور کرنا ہے کہ وہاں کی جو سیٹ ہوگی وہ اسٹرڈی ہوگی, اور جس پہ گرپس بھی ہوں گے, اور گریب بارز لگانے پڑیں گے باتھ روم میں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہمارا گرینڈ فادر ہے, یہ جب اٹھتا ہے کیسے اٹھتا ہے, چلتا ہے راستے میں کسے گریب کرے گا, واکر جن پہ ان کو گر نہ جائے. تو ان چیزوں کا ہمیں بہت بہت خیال رکھنا ہے. ادروائز کیا ہو جاتا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ یہ فریکچر ہو جاتے ہیں ان کے, اور فریکچر کے بعد ڈاکٹر کے پاس آنا پڑتا ہے, ریپلیسمنٹس ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد یہ یورینری پرابلمس منظر عام پہ آ جاتی ہے. سو اس لیے یہ ہمیں بہت ضروری دیکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے ہومز ہے جہاں یہ رہ رہا ہے یہ بزرگ ہمارا, کیا اس کی جگہ سیف ہے, کیا اگر یہ گرے گا
تو چوٹ تو نہیں لگے گی, کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کے ساتھ اس کا سر ٹکرائے اور گر جائے. ان چیزوں کا بہت بہت خیال رکھنا پڑے گا. بہت شکریہ سر, بہت ہی بہترین چیز آپ نے کہی. کٲشِر پٲٹھۍ وَنو اَتھ کہِ تۄہہِ ووٚنوُ اَتھ گژھِ نہٕ گیٚنۍ آسٕنۍ یُس قالین لگاؤ, اَتھ گژھِ نہٕ گیٚنۍ آسٕنۍ. اور جو ان کا باتھ روم ہے وہاں پہ وہ اینٹی سکڈ میٹ آتے ہیں لگائیں. اور گریب بال تھپ یتھ سۄ چھِ تَتھ چھِ تھپ, سۄ چھِ مارکیٹس منٛز ایویلیبل کیازِ یہ مےٚ چھِ پیشنٹ ونان اہن حظ یہِ چھُ ایویلیبل. تھپ چھےٚ لاگٕنۍ ییٚتٮ۪تھ تِم وۄتھنہٕ وِزِ تھپ دِوان تتٮ۪تھ تھپ لگٲو کڑٮ۪س واریاہ خیال تھاوُن. تہٕ بیٚیہِ ووٚن تۄہہِ صحیح کہِ اَتھ گژھِ لایٹِنگ آسٕنۍ ٹھیٖک أمِس ویل لِٹ. تہٕ بیٚیہِ ووٚنوُ تۄہہِ بیٚیہِ بیٛاکھ بہتریٖن چیٖز کہِ دوا چھُ أمِس دیُن کھیٛوناوُن. أمِس چھُ وَنُن کہِ یہِ کھیوٚتھا, اگر نہٕ کھیوٚو یہِ پانَس برونٛٹھ کَنہِ دیُن تھاونُے پانے دیُن. انفیکٹ ان کو بیکاز آف ایمنیزیا, بیکاز آف دی جو الزیمرس ہے, کوگنیٹو پرابلمس ہے, اس وجہ سے وہ خود ہی کھائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. اور وہ پرابلمس ہوتی ہے, ہیئرنگ پرابلمس یہ ہوتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کو بتا دیا یہ کھایا, اس نے سنا ہی نہیں ہوتا ہے. تو ان چیزوں کا ہمیں بہت ویژن, اگر ان کو ویژن پرابلم ہے, ان کو انشور کرنا ہے کہ کیٹریکٹ از دا کامنسٹ ڈیزیز ان اولڈر ایج گروپس. وی ہیو ٹو انشور کہ اس سے پہلے کہ تمس گژھِ بینائی پہ پرابلم, تمس پزن کیٹریکٹ سرجری گۄڈے کرناوٕنۍ. اینڈ یُس زن یِم جوینٹن ہٕنٛز پرابلم موبلٹی چھِ, آز کل چھُ میڈیکل ساینسز تیوٗت ایڈوانس گوٚمُت, آرتھوپیڈک میڈِسن تیوٗت ایڈوانس گوٚمُت کہِ یِم زن یِم نیٖز چھِ رِپلیسمنٹ گژھِ ضروٗری آسُن. بیٚیہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ امپارٹنٹ چیٖز اَسہِ وٕچھمُت کہِ یُس زن انڈین کموڈ چھِ أسۍ یوٗز کران. میں یہ امپورٹنٹ اپنے پیرنٹس, گرینڈ پیرنٹس اور ایلڈرلیز کو بتانا چاہتا ہوں کہ یُس زن یہ تُہۍ کران چھِو یوٗز انڈین کموڈ, امہِ سۭتۍ چھِ بٔڑ بارٕ پرابلم گژھان یِمن نیٖزن پٮ۪ٹھ, اینڈ نیٖز رِپلیسمنٹ پیوان کرٕنۍ, پتہٕ چھِنہٕ ہٮ۪کان سُہ رِپلیس تہِ کٔرِتھ. سو یوٗ شُڈ یوٗز ایز سٹینڈنگ کموڈ یا انگلش ٹایپ کموڈ, ییٚمہِ سۭتۍ زن کہِ یِمن جوڑن ہٕنٛز پرابلم گژھِ نہٕ کینٛہہ. یا اگر نہٕ وۄنۍ کٲنٛسہِ گرس منٛز آسہِ أتھۍ سِٹنگ کموڈسٕے پٮ۪ٹھ چھُ اکھ چیر ہِش یِوان یۄس بنان چھِ, یعنی تۄہہِ چھُنہٕ نوٚو کموڈ لاگناوُن کینٛہہ, سُہ چھُ سُہ ہیٚکِو تُہۍ کُنہِ نہیں مانتے ہیں اولڈ ایج پیپل کہ نہیں نہ اَسہِ چھُ چھِکہٕ کھسان بالکل. سو یہ چیزیں خیال رکھنی ہے. ساروی کھۄتہٕ امپارٹنٹ چھُ أچھن گاش تہٕ کۄٹھٮ۪ن ہوش. اینڈ آی وش کہ ہر کٲنٛسہِ بُزرگس روزِ أچھن گاش تہٕ کۄٹھٮ۪ن ہوش, یِمن دَبو نِش بچایہِ. اینڈ اَسہِ تہِ چھِ کوٗشش کرٕنۍ کہ یِمو دَبو نِش گژھِ بچُن. سر آپ نے بہت ہی کچھ ایسی باتیں کہی جو کہ کتابوں میں نہیں ہے, جو کہ ہم ڈاکٹرز بھی سمجھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں آپ سے, اور ہمارے سننے والے بھی سیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ سن کہ سارنی بزرگن تھوِن یِتھ کٔنۍ تُہۍ ؤنِو کۄٹھٮ۪ن ہوش تو أچھن گاش. تو اس چیز کے ساتھ ہم آج کا ٹاپک اختتام پہ لاتے ہیں. انشاءاللہ کبھی اور آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی کڈنی سٹونز پہ, تو انشاءاللہ اس وقت آپ کو اور ہم یہاں کے لیے آنے کے لیے تکلیف دیں گے. تھینک یو سو مچ. شکریہ.